اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم خوشی خوشی اکٹھے زندگی گزارتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا۔ لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد جادو کے ذریعے میری باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا ہے اور بچہ معلوم نہیں کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن ان دونوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے ذریعے گائے بنا دی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی نے جو دراصل اس کو جانتی تھی مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن میں خاموش رہا اور دوسرا جانور منگوایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگا کر ذبح کر دیا۔ گو میری اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی بہت زور دیا تھا لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میری لڑکی جادو جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی یہ دراصل جانور نہیں بلکہ فلاں سوداگر کا لڑکا ہے اور اس کی بیوی نے اس کو جادو کے ذریعے سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر میں اس وقت پڑوسی کے گھر گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طالب نہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ کر دے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دے۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں قبول کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگا لیا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے جادو سے ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً آج میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو یہاں تنہا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے حالات سن کر اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بھری داستان سنی اور امید ہے آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف فرمائیں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہاری داستان عجیب ہے اور میں اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ 2 کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، حضور میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا کہ اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا 1/3 قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا، حضور والا دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی غریبی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اپنے بھائی کو ادب سے بٹھایا اور اس کی مصیبت بھری داستان سنی اور پھر اسے 1000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کروا دیا۔
اسی دوران میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی مدد کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کیا، لیکن دونوں نے مجھ پر اتنا زور دیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہو کے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سارا پیسہ برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6000 دینار موجود تھے۔ 3000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال مناسب منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوتا، ایک بہت ہی حسین لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ رونے لگی اور پھر اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ پر رحم کر سکتے ہیں؟ میں بہت مجبور لڑکی ہوں۔ میں نے اس پر رحم کیا اور اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور نیک خصلت خاتون تھی، مگر میرے دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا۔ لیکن میری بیوی، جو حقیقت میں ایک خوبصورت جل پری تھی، مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال کرتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، تم نے میرے ساتھ مہربانی کی، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خواہش ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سخت ہے، لیکن آخر کار یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو بلکہ تنبیہ کر دو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کی شکل میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیں کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی شکل میں واپس آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا، اے جنوں کے بادشاہ، جہاں یہ ہرنے والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں۔ اس سوداگر کا حال سن کر انجام دیکھنے کی غرض سے میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ وعدے کے مطابق اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1/3 قصور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا، آپ نے دونوں کا قصہ سن کر سوداگر کا 2/3 قصور معاف کر دیا ہے۔ میرا بھی قصہ پردرد ہے۔ اگر آپ باقی 1/3 قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی کہانی سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خچر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ اے جنوں کے بادشاہ، یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 سال کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا اس وقت میں نے دیکھا کہ میری بیوی مجھ سے شدید نفرت کے باعث ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑھ رہی ہے اور روز رات کو جا کر بیٹھ جاتی ہے، اسی انتظار میں کہ میں آؤں اور وہ مجھ پر اچانک حملہ کر دے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی جلدی سے برتن والے پانی پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا، اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ کبھی اس گلی کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا، کبھی اس گلی کے کونے میں۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور چھیچڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب
معمول کے مطابق دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا، میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے جو میں ساری عمر نہیں اتار سکوں گا اور نہ ہی بھول سکوں گا، لیکن اتنا کرم اور کریں کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیں کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا اچھی بات ہے کہ تم اپنی بیوی کو سزا دینا چاہتے ہو۔ پھر اس نے کچھ پانی پر دم کیا اور مجھے دے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور تمہاری بیوی بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا اور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ کھچری بن جا۔ یہ اسی وقت کھچری بن گئی۔ اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی اور اس سوداگر کا باقی تہائی قصور بھی معاف کر دیا۔ سوداگر نے ان تینوں کا بے حد شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔